نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا ہے. جب لفظ انسان آ جائے تو اپنے ذہن میں فوری طور پہ وہ تکریم بھی ہمیں لانی ہوگی جو اللہ تعالی نے انسان بنانے کے ساتھ ہمیں عطا کی ہے. مالک الملک فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم اور اس کی اولاد کو علیہ السلام ہم نے بڑی عزتیں دی ہیں، تکریم دی ہے اور آبرو سے نوازا ہے، اس کی ناموس بنائی ہے. یہ تکریم، یہ مقام اور مرتبہ، یہ شرف میں اور آپ اکثر ایک جملے میں بولتے رہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ کی ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی اچھائی، بھلائی، بہتری، خوبی ہے. نکمی نہیں کوئی چیز زمانے میں، برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے میں. لیکن ہم کون ہیں؟ اشرف، افعل التفضیل کا صیغہ، سپرلیٹو ڈگری کے ساتھ سب سے زیادہ جس میں شرف ہے وہ انسان ہے. ہمیں یہ شرف کیوں ملا؟ مفسرین حضرات، علماء کرام، محدثین اعظام اور سماج کا علم رکھنے والے اور اس پہ گفتگو کرنے والے دو رائے رکھتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کا موقف یہ ہے کہ انسان کا شرف رب نے علم کی وجہ سے رکھا ہے، علم کی بنیاد پہ. اور یہ رائے، اس کے لیے دلیل قرآن مجید کی وہ بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ نے اعلان کیا ہے انسان کی خلافت کا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور اس خلافت پہ جو اعتراض اٹھا تھا، اس اعتراض کو ختم کر کے اللہ نے انسان کو جو عظمت بخشی ہے، وہ علم ہے.
کہ مالک نے آدم علیہ السلام کو تمام تر نام بتائے، سکھائے، اور فرشتوں کو کہا خبر دیجیے اس کی. ایک یہ رائے ہے. اگر حقیقت کی طرف بڑھیں تو ایک دوسرا پہلو جو اغلب لگتا ہے واللہ تعالی عالم، کہ عبادت اور شرف کی کمی شیطان میں نہیں تھی، مخلوق ہے اللہ کی. فرشتے عباد مکرمون ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. رب کی نافرمانی کا تصور ہی نہیں ہے، وہی کرنا ہے جس کے مامور ہیں، حکم ملا ہے. انسان یہ تیسرا ہے. یہاں ہوا کیا ہے؟ رب کا حکم تینوں طرف ہے. مالک الملک نے جب شیطان کو حکم دیا ہے تو اس کا جواب مناظراتی شکل میں آیا ہے. وہ صرف اکڑا نہیں ہے، اس نے صرف تکبر نہیں کیا. اگر کتاب اللہ کے اس کے بارے میں استعمال ہونے والے مختلف الفاظ، کلمات اور صیغے پڑھیں، تکبر بھی ہے، انا بھی ہے، اور ساتھ میں جو سب سے بڑا جرم تھا کہ اللہ کے سامنے بات کو ماننے کی بجائے مناظرے کی شکل اختیار کر گیا. میں اچھا ہوں، یہ مجھ سے ماٹھا ہے، انا خیر منہ، میں آگ سے بنا ہوں، اس کو مٹی سے بنایا ہے. دلائل مناظراتی شکل. فرشتوں نے بھی اللہ رب العزت کے فیصلے کے اوپر اللہ کے حکم کے ساتھ بات کی ہے کہ اللہ، اس زمین میں کسے بنایا جا رہا ہے خلیفہ؟ اتجعل فیہا، کیا خلافت اسے دی جا رہی ہے جس سے فساد بھی ہوں گے، خون بھی بہائے گا؟ اللہ رب العزت نے جب دلیل دی ہے، جائیے پوری کتاب اللہ پڑھیے. فرشتوں نے جب بات کی ہے اور دلیل مل گئی ہے تو فوراً جواب دیا ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ، جو ہم سے بولا گیا تیری ذات اس سے پاک، تیری ذات پاکیزہ ہے، فیصلے پاکیزہ ہیں، جو امر کرے وہ پاک ہے، لہذا ہمارا علم بریک لگاتا ہے، آپ کا فیصلہ برحق ہے، سر تسلیم خم ہے، یہ جھکے ہوئے ہیں. حضرات، انسان کی تکریم اکیلی علم کی بنیاد پہ نہیں دکھ رہی. یہاں اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم پڑھ کے سمجھتے ہیں علم آ گیا ہے تو میں بڑا ہو گیا ہوں. زمین سے یہ 5 فٹ 4 فٹ اونچا ہو جانا یہ بڑائی کی علامت نہیں ہے، یہ پہچان نہیں ہے. اگر اس علم نے جھکنا نہیں سکھایا تو پھر انسانیت نہیں آئی. آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام سے بھول ہوئی ہے، اور بھول کی وجہ یہ تھی کہ پیچھے قاسمہما، شیطان نے قسمیں اٹھائیں دونوں کے لیے، حلف دیے، عہد و پیمان کی باتیں کری. کہا میں جانتا ہوں یہ جنت میں اس درخت سے روکا کیوں جا رہا ہے، آپ کہیں دونوں فرشتے نہ بن جائیں اور یہ جنت کی الاٹمنٹ ہمیشہ آپ کو نہ مل جائے، کیونکہ اس پھل میں رکھی ہے، اس پھل میں رکھی ہے. اب کھایا ہے، اللہ نے سزا دی ہے، اور سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ جنت کی یونیفارم اتر گئی ہے اور جسم ننگے ہو گئے. اللہ نے نعمت لے لی ہے. اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت لباس ہے. جب یہ چھن جائے اسے فیشن یا خوبصورتی مت سمجھیے گا، اللہ کی بے آواز لاٹھی کی وہ پہلی سزا ہے جو انسانیت کے حصے میں آئی تھی. اب انسان کا مقام دیکھیے، پوری
پوری شریعت کا مطالعہ کریں، کتب احادیث پڑھیں، بنی اسرائیلی روایات بھی لے لیں، اور پھر کتاب اللہ کو پڑھیں۔ سیدنا آدم اور سیدہ حوا علیہم السلام، مجھے کوئی بحث نظر نہیں آتی کہ اللہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ شیطان نے بولا تھا، اس نے کہا تھا، ہم تو نئے تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یہ ہو گیا ہے، اس نے بولا ہم تو اچھا سوچ رہے تھے، ہم تو ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا چاہتے تھے، اللہ تیری اطاعت۔ کوئی ایسی نہیں، ہاتھ باندھ لیے ہیں اور خاموشی ہے، ندامت ہے، معافی اور استغفار ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ جو بھی کیا ہے ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، مناظرہ نہیں ہے، تیرے سامنے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اعتراف ہے، اقرار ہے۔ اور اگر آپ رحم نہیں کریں گے، رحم کی اپیل کر رہے ہیں۔ یہ ہے علم آدم علیہ السلام کو رب نے سکھایا، تو یہ علم جھکا ہوا علم تھا، تکریم اس میں ملی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ اعتراف کون کرے گا؟ علم پڑھ کے اگر ظلم کیے جانے ہیں اور دلیلیں دیے جانی ہیں اور لاجک پہ لاجک رکھی جانی ہے اور دنیا کو اپنے جرم کے اوپر دلیل کا پردہ دینے کے لیے بے شمار باتیں گھڑ لینی ہیں، تو پھر یہ تکریم نہیں ہے، تذلیل ہے اپنی اور انسانیت کی۔ اور ساتھ میں اگر غلطی ہوگی ہے تو رحم کی اپیل، رحم کی اپیل کی ہے۔ اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ معافی کے ساتھ رحمت، دو چیزیں ہیں یہاں۔ اللہ معاف کر دے، بسا اوقات معافیاں مل جاتی ہیں لیکن نعمتیں بحال نہیں ہوتی۔ کہا اللہ معافی بھی چاہیے، جو نعمتیں دی تھی ان کی بھی بحالی نئے سرے سے چاہیے۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر دو میں سے ایک چیز بھی نہ ملی تو خسارہ ہے۔ ہمارا علم بڑھتا جا رہا ہے، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، ڈگریاں بڑی سے بڑی آ رہی ہیں، بوجھ ہمارے اوپر ماشاءاللہ بڑے بڑے بیگ بن گئے ہیں، بریف کیس بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس میں مجھے کہیں جرم کو تسلیم کرنا نہیں نظر آ رہا، گناہ کو گناہ نہیں مانا جا رہا، غلطی کو غلطی نہیں بولا جا رہا، معافی کے لیے درخواست نہیں دی جا رہی، اور رحم کی اپیل نہیں کی جا رہی، اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ یہ معاملہ خسارے والا ہے۔ تو انسان کی اصل تکریم اکیلے علم میں نہیں ہے، اس کا اشرف ہونا اللہ تعالی نے اس عاجزی کو، بے بسی کو، بے کسی کو، اس جھکاؤ کو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ من تواضع للہ، جو رب کے لیے جھک جائے رفعہ اللہ، میرا رب اسے ضرور اونچا کرتا ہے۔ شیطان اکڑا تھا کہ میں اونچا ہو جاؤں، انا خیر منہ۔ اللہ نے جو سزا دی ہے نا، اللہ کا ایک اصول ہے، والمعاملۃ بنقیض القصد، بندہ جو سوچتا ہے اگر وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق نہیں، شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں، میرا رب اس کے ساتھ الٹ معاملہ کر دیتا ہے۔ نمرود نے ضد دکھائی تھی اور عزت دکھائی تھی، توحید کو گرانا چاہا تھا، والمعاملۃ بنقیض القصد، عزت نہیں ملی، نمرود کو جوتے پڑے۔ فرعون نے انا ربکم الاعلی، زمین میں اپنی طاقت کے بل بوتے پہ علو چاہا تھا، بلندیاں چاہی تھی، اور کہا تھا وما رب العالمین، کون ہوتا ہے پرورش کرنے والا؟ میں کرتا ہوں، میں ہی بڑا ہوں۔ میرے رب نے پانی میں غوطے دے کے ڈبو کے مارا تھا، اور سمجھ پھر آئی تھی کہ ہاں آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ ابو جہل پڑھا لکھا تھا، عالم فاضل تھا، اور دنیا جہان کی معلومات رکھتا تھا،
सरपंच था, पंचायत में बैठता था, अबुल हकम कहलाता था। जो फैसला किसी से नहीं होता था कहते थे अबुल हकम के पास ले चलो, आटे से बाल निकाल के रख देगा। और उसने अपने उस इल्म और नॉलेज की बुनियाद के ऊपर हक को जब ठुकराया है, अकड़ा है, इतराया है, ताकत और फोर्स दिखाई है, मैदान में आया है, मेरे रब ने बदर के मैदान में रेत के ऊपर लिटा करके मक्के के, जिसे लोग चरवाहा कहते थे, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद से ज्यादा नहीफ, कमजोर और छोटे बदन वाले शायद मेरे महबूब के कोई सहाबी नहीं थे, उनका पांव जब उसके सीने पे रखवाया है और फिर वो कहता है आज बड़ी ऊंची जगह पे चढ़ गया है, तो मेरे रब ने ये दिखाया था कि वो इल्म, वो मालूमात, वो हिकमतें, वो दानाइयां, वो अकलमंदियां और वो दुनिया के अंदर चुदराहटें, वो बड़े बड़े रुतबे मिल जाने, अगर आप इस पे इतरा रहे हैं तो आपके इस इल्म ने आपको फायदा नहीं दिया है। हजरात, मैं ये गुफ्तगू एक मादर इल्मी से कर रहा हूं। यहां से वाबस्ता एक एक फर्द किसी न किसी शक्ल में इल्म से जुड़ा है, और ये इल्म हमारी कामयाबी की सीढ़ी है। लेकिन कब? जब इस इल्म के साथ हम 4 चीजें जोड़ लेंगे। अगर वो 4 जुड़ गई हैं तो मुबारक हो, अगर नहीं जुड़ी, इल्म ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है। हर आलिम के ऊपर अल्लाह ने आलिम रखा है, फौकदी कुल्ल दी इल्मिन आलिम, हर इल्म के ऊपर इल्म है, आलिम के ऊपर आलिम है। जहां मैं समझता हूं कि मेरा इल्म बहुत बुलंदियों को है, मुमकिन है वहां मेरी इंतहा हो रही हो, किसी की इब्तिदा हो रही हो। इसलिए पहली चीज जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के साथ जोड़ी है, इसको अपनी जिंदगी में ऐड कर लें, शामिल कर लें। आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी इल्म रखते हैं, आप उसके साथ पहली चीज ईमान को लेके आए। ईमान, ईमान किस चीज का है? एक तो मशहूर है जो हम पढ़ते हैं, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व बिल यौमिल आखिर, कि मैं ये ईमान ले आऊं कि अल्लाह है, मैं ये भी ईमान ले आऊं कि फरिश्ते हैं, मैं ये भी ईमान ले आऊं कि अल्लाह की किताबें हैं, मैं ये भी ईमान ले आऊं कि किताबों को पढ़ाने वाले अल्लाह ने हजरात अंबिया भेजे हैं, मैं ये भी ईमान ले आऊं कि मौत बर हक है, क़यामत आनी है, मैं ये भी ईमान ले आऊं कि अल्लाह के फैसले वो गालिब हैं और तकदीर के ऊपर मेरा यकीन है। लेकिन ईमान इन 6 चीजों पे लाने के साथ असल जो पीछे बैक खड़ी है वो 2 चीजें हैं। मुझे ये उम्मीद हो कि मेरा रब इंशाअल्लाह मेरे साथ है, मेरा रब, उसकी जितनी ताकतें हैं वो मेरे लिए हैं, उसकी जितनी मखलूकात हैं, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीया, मेरे लिए हैं, इज्जत मेरे लिए है, ताकत मेरे लिए है, कुव्वत मेरे लिए है, गलबा मेरे लिए है, कामयाबियां मेरे लिए हैं, रिफत मेरे लिए हैं। ये ईमान होना चाहिए। अल्लाह से उम्मीद रखना, अल्लाह से अच्छी तवक्कुआत रखना। अना इंद ज़न्नि अब्दिन भी, इल्म के साथ जब ये चीज जुड़ जाएगी ना, होप, उम्मीद, अल्लाह के साथ ताल्लुक, अर्रजा, ये उम्मीद कि मेरा रब बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, बड़ा मेहरबान है, मुआफ कर देने वाला है, उसने जन्नतें मेरे लिए बनाई हैं, वो मेरा है, मैं उसका हूं, उसके इनामात मेरे लिए, वो बहुत ज्यादा मोहब्बतें करने वाला, 70 माओं से भी बढ़ के मेहरबान है। लेकिन इसका यह माना नहीं कि इसी उम्मीद पे इल्म के साथ बुनियाद में दूसरी चीज जुड़ी होनी चाहिए, अल्लाह का डर। अगर मेहरबान है तो पकड़ भी लेता है, गनी इतना है, कादर कदीर इतना है, और मुतलकुन अनान इतना है, शहनशाह इस कदर है, मालिकुल मुल्क ऐसा है, चाहे तो एक नेकी के ऊपर छोटे से एक कार्ड जिस पे कलमा लिखा हो उठा के जन्नत में भेज दे, चाहे तो सारी जिंदगी की नेकियां मुंह पे मार के जहन्नम में डाल दे। अब यहां तकदीर आएगी,
کوئی اٹھے گا کہے گا جناب ایک نیکی جنت دے دی ہے اور ساری زندگی کی نیکیاں جہنم میں ڈال دی ہے. ہاں یہاں تقدیر کھڑی ہوگی. اللہ کا فیصلہ غالب ہے. اللہ ظلم نہیں کرتے. اللہ جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نکتہ چینی حاشیہ نشینی نہیں. اللہ کا شکوہ نہیں صرف شکر ہے. جب یہ ایمان ہو جائے گا نا تو آپ دیکھیں گے معمولی سا علم بھی آپ کے لیے اور میرے کے لیے مفید ہو جائے گا. پھر بندہ کہیں گرتا نہیں. میں یہاں مثال دینے لگا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو بندوں میں کیسے راسخ کر رہے ہیں, تربیت میں کیسے شامل کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خوبی رہی ہے کہ آپ نے ایمان, علم, عمل سے مراد اپنا اخلاق اور رویہ اور کریکٹر اور پھر ان چیزوں کے ساتھ ملا کے تربیت کی ہے. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج, وگرنہ تعلیم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. جو اس تربیت کو لے لے گا, ساتھ میں ایمان کو لے لے گا, علم کو بنیادوں سے لے گا اور عمل اس پہ کرنا اپنا رویہ, کریکٹر اور اخلاق بنا لے گا, یہ وہ شخص ہے معمولی سا بھی ہوا تو میرا رب اعلیٰ کر دے گا. اور اگر برعکس ہوا, جتنا مرضی علم ہوا رب نیچے کر دے گا. اس نقطے کو سمجھ کے آج ہم نے انشاءاللہ اٹھنا ہے. محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے ایمان کے ساتھ جڑتے ہیں. آپ دیکھیے پہلا حکم ملا تھا پڑھنے کا, اقرا. جواب کیا آیا, ما انا بقارئن. پھر حکم ملا اقرا, جواب آیا ما انا بقارئن. پکڑا, گلے لگایا, دبایا. لوگوں نتیجہ کیا نکلا؟ اب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, رب کے نام کے ساتھ پڑھ. یہ ایمان تھا کہ محبوب نے اسی وقت پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق. رب کا نام, ایمان, علم پڑھ, لیکن اپنے رب اور پروردگار کے خلاف. اگر تیرا کوئی علم ہے دنیا کے کسی گوشے میں چلا جائے گا, یا تو اس کی دنیا سے نکل جا. اگر اس کی دنیا سے نہیں نکل سکتا تو تیرا کوئی علم تجھے ڈارون بنا دے, ڈارون کی تھیوری دے دے. تیرا کوئی علم تجھ کو اٹھا کر کے بہت بڑا جو ہے وہ کیمونسٹ بنا دے. کسی کا علم اس کو اللہ کا باغی بنا دے. پھر وہ شیطان کا انجام سامنے رکھے کہ وہ مذاکرے اور اس کے وہ مباحثے, وہ کہاں اس کو لے کے گئے تھے, وہ مناظراتی کیفیت, دھتکارا ہوا, پھٹکارا ہوا. کیوں ہے؟ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ گھر میں لوٹیے. وحی کی ہیبت, اس ہیبت کو دیکھ کے اللہ اکبر. یہاں ساتھ میں علم ہے تو علم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں, ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. میڈیا نے ہر آنے والے دن کے ساتھ اسلام کے خلاف شکوک و شبہات کھڑے کر رکھے ہیں. ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, بس مجھے یہ ثابت کر دیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں, عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں. قرآن کی آیت نہیں پڑھنی, کوئی حدیث پاک نہیں پڑھنی, اپنے کسی بزرگ کا قول نہیں لانا, مفسر کی کوئی تحریر نہیں لانی, محدث کی کوئی گفتگو نہیں لے کے آنی. مجھے لاجک دی جائے کہ اللہ تعالی کے بیٹے نہیں ہیں. اب اگر میں ایمان سے نہیں جڑا ہوا تو میں بڑی ساری لاجکس دینے کی کوشش کروں گا, لیکن اپنی لاجک کو بھی ایمان سے جوڑا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. دنیا نے اس وقت کلوننگ کے ذریعے جو ڈولی بنائی تھی, اس کے پیچھے تھیوری کیا تھی, نظریہ کیا تھا؟ بغیر نر کے صرف اس پہ کاوش کی گئی کہ یہ کام کیا جائے. ہاں ہوا, کچھ دن اس کو زندگی دیکھی, اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی. حضرات اصل میں سائنسدان جہاں پیچھے کھڑے تھے اور آج بھی جہاں آ کے جس نقطے کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ بچے کی ولادت میں نر اور مادہ ان دونوں کا ملاپ ضروری نہیں ہے.
اس تھیوری پہ کام ہو رہا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ زائگوٹ ہے، یہ فلان ہے، یہ اس طریقے سے ہے، ادھر سے بیضہ لیا گیا ہے، یہ معاملہ اصل میں کسی بھی شکل میں بیضے کا پھٹنا یہ بچے کی ولادت کا باعث بنتا ہے. اس تھیوری پہ کام ہو رہا ہے. کیوں؟ ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کتنی تھی؟ 40 جنتی آدمیوں کے برابر، سنن نسائی کی حدیث. اب ایک جنتی 100 پہلوانوں کی طاقت رکھتا ہے. 4000 پہلوانوں کی طاقت رکھنے والے محبوب پہ جب وحی اتری تو وحی کی ایک ہیبت ہوتی ہے. آپ کو سردیوں میں پسینہ آ جاتا اور عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی. پہلی وحی میں اتنے مضبوط ترین انسان کی حالت دیکھیں. گھر میں جب آئے ہیں تو دسرونی زملونی کپ کپا رہے ہیں، بخار ہے، ٹھنڈک لگ رہی ہے، ٹمپریچر بہت چڑھا ہوا ہے اور آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے. انی اخاف علی نفسی. یہ تو مرد تھے، اس عورت کی کیا کیفیت ہوگی؟ سیدہ مریم کی. سائنس اس نقطے سے سوچ رہی ہے کہ 4000 پہلوانوں کی طاقت رکھنے والا آدمی کانپ رہا ہے، وہی کی ہیبت. تو ان کے پاس جب آئیے تو اس خوف کی وجہ سے اللہ کے کلمے کا القاء جو ہے وہ بیضہ پھٹا ہے اور اللہ کی قدرت وہ جیسے چاہے کر سکتی ہے. کن فیکون. تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور یہ بغیر باپ کے ہے، اللہ کے وہ بیٹے نہیں ہیں اور اللہ کی بات سچی ہے. کل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. رب کے ساتھ شراکتیں نہیں ہیں. جس نے ساری زندگی شرک میں گزاری وہ خود قرآن مجید کو لے کے اس تھیوری پہ عمل کر کے کلوننگ کے ذریعے کچھ وہ ثابت کر رہا ہے، کچھ نئی جو ہے وہ ریسرچ لا رہا ہے، وہ تو مان گیا. لیکن میرا میڈیا صرف اس بات پہ ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں حضرات، جس چیز کو بھی جوڑا جائے گا رب سے جوڑا جائے گا. حل ہمیں فوری نظر آئے یا نہ آئے، حقیقت یہی ہے کہ جو رب کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. آگے دیکھیے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہلے علم کو، پہلی وحی کو لے کے کہاں آئے ہیں؟ گھر آئے ہیں. اس پہلی وحی کو گھر میں کس نظر سے دیکھا گیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کمبل مانگا ہے، کمبل دے دیا ہے. لحاف دے دو، مل گیا ہے. لیٹ گئے ہیں. جب ریلیکس ہوئے تو پڑھیے صحیح البخاری کا. اللہ اکبر، کمال کے جملے، رب کے ساتھ جڑا ہوا علم. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہزاروں شان میں باتیں لائی جائیں، میرے سامنے اس بات کا مقابلہ کوئی اور بات نہیں کر سکتی کہ مشکل وقت میں جب وحی آئی ہے اور ایک خوف ہے، روب ہے، دبدبہ ہے، ایک ہیبت ہے، کپ کپی ہے، بخار کی کیفیت ہے، ٹمپریچر فل جو ہے عروج پہ ہے، اور اس وقت کہا جا رہا ہے کلا واللہ ابشر لا یضیعک اللہ ابدا. میرے محبوب، آپ جو سمجھ رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، ہرگز ایسے نہیں ہونے والا. مجھے میرے رب کی قسم، آپ کے لیے یہ خوشخبری کا سامان ہے. آپ خوش ہو جائیں، میرا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے؟ ادھر مرد کا ایمان، ادھر عورت کا ایمان. ادھر انا اول المسلمین، دنیا میں سب سے پہلا مسلمان وقت کا نبی ہوتا ہے جو وہی پہ ایمان لاتا ہے، اور دوسرا سب سے بڑا خوش نصیب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. علم ہے، وہی آئی ہے، لیکن دونوں کس سے جڑے ہیں؟ رب سے جڑے ہوئے. جو بھی علم پڑھو رب سے جڑو، امید رکھو لیکن ساتھ ڈرو بھی. ان دو چیزوں کا نام الرجاء والخوف. بین الرجاء والخوف، انسان کا علم اگر امید اور ڈر کے درمیان رہے تو یہ اس کی کامیابی کی علامت ہوتا ہے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور بھائیو، تقویٰ مت سمجھیے کہ میں تسبیح پکڑ کے مسجد میں بیٹھ جاؤں، میں کسی پارک میں سیر کروں تو تسبیح میں بے شک چل رہا ہوں، من کا گر رہا ہو، میرے ہاتھ میں ہو، میں ٹکا ٹک کر رہا ہوں، میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں قرآن مجید کی تلاوتیں ہو رہی ہوں، میں چلتے چلتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے کئی بنوں میں نکل گیا ہوں، یہ تقویٰ نہیں. میں لمبے چوڑے جو ہے دعوت و تبلیغ پہ نکل گیا، یہ تقویٰ نہیں. میں درس و تدریس میں بیٹھ گیا، صرف یہ تقوی کا معیار نہیں. تقوی کا معیار یہ ہے
کہ میں جس فیلڈ میں بھی ہوں، جو بھی کرتا ہوں، ایک خطبہ سنتے ہوئے عورت جمعے والے دن باہر بیٹھ گئی. یہ جو کاغذ وغیرہ اکٹھے کرتی ہیں، کوڑا، جمعے کے بعد تک وہ بیٹھی رہی. باہر نکلا تو مجھے لگا اس نے کوئی تعاون کے سلسلے میں بات کرنی ہوگی. کہنے لگی کہ بات پوچھنا چاہتی ہوں. میں نے سنا ہے آج آپ کہہ رہے تھے کہ ہر بندے پہ علم سیکھنا ضروری ہے. میں تو ان پڑھ ہوں، اور آپ نے یہ بتایا کہ ہر فیلڈ کا علم بندے کو آنا چاہیے. جو اس کی فیلڈ ہے اس کا علم پتہ ہونا چاہیے، اور اس علم کو رب سے جڑا ہونا چاہیے. میں تو کاغذ اکٹھے کرتی ہوں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ صرف اتنا دیکھ لیا کریں، یہ جو کاغذ اکٹھے کرتی ہیں، آپ کے دائیں بائیں محلے میں کوئی تھوڑا بہت پڑا ہوا، اس میں جہاں قرآن کی آیات یا اللہ اور اس کے رسول کا نام ہو، اس میں احتیاط کر لیا کریں، اسے الگ کر لیا کریں. اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا. پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا. کہنے لگی بس ٹھیک ہے، دیکھنے میں تو یہ وزن کم ہو جائے گا میرا، لیکن مجھے خوشی کتنی ہو رہی ہے کہ میں ایسی چیزیں جو ساری بیچ دیتی تھی، میں اللہ اور اس کے رسول کے نام، کتاب اللہ کی آیات کو الگ کر کے عزت سے کسی جگہ بھیجا کروں گی. مجھے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ میرے دن بدلیں گے. یہ ہے کامیابی. میری اور آپ کی جو بھی فیلڈ ہے، اس میں میرے رب نے مجھے کیا کرنے کا بولا ہے، کس سے روکا ہے، یہ میری کامیابی کی علامت ہونی چاہیے. یہ تقویٰ ہے. ان دنوں میں ایک میسج گردش کر رہا ہے، شاید آپ تک بھی پہنچا ہو. لاہور کے ہمارے ایک بزنس مین کا، تاجر ہے، ابتدا کر رہا ہے، تو دل میں کسی نے بات ڈالی کہ تجارت کرنے لگے ہو، منڈی میں بیٹھنے لگے ہو، اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ بھی پڑھا ہے. کہنے لگا میں نے کامرس پڑھی ہے، دیگر چیزیں پڑھی ہیں، لیکن اس چیز کا مجھے نہیں پتا. مسجد میں بھیج دیا گیا، امام صاحب سے ملا، تجارت کے اسلامی اصولوں کے بارے میں جاننا چاہا. 5-6 موٹے موٹے اصول پڑھائے. پہلا، التاجر الامین الصدوق، سچا اور دیانتدار تاجر، اس کی علامت دنیا میں اور کل قیامت کے دن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نبیوں کے ساتھ ہوگا، رفاقت ملے گی. اور ساتھ میں یہ بتایا من غشنا فلیس منا، ملاوٹ نہیں کرنی، تجارت میں دھوکہ نہیں ہے، تجارت کے اندر سچائی پہ مبنی اصول رکھو. اور پھر جب دو، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، صرف لینا جو ہے وہ نیچے کو جھکا کے نہیں، دینا ہے تو پھر بھی جھکا کے دینا ہے. یہ نہیں پیمانہ کہ لیتے ہوئے زیادہ بھرنا ہے، لیتے ہوئے تھوڑا بھرنا ہے، نہیں، رجحانی کیفیت، زیادہ دو، اور اگر کوئی نقص اور عیب ہے تو پہلے بتا دو، اور اگر وہ لے کے آیا ہے تو واپس کر لو، اور تحفے بھی دیا کرو. اس سے جو ہے آپ کے محبت بڑھے گی، تعلق بڑھیں گے. اس کو آرڈر ملتا ہے، فرانس کی کمپنی نے آرڈر بھیجا ہے. یہاں پہ ان اصولوں کو مد نظر رکھ کے اپنے علم کو رب سے جوڑا ہے، ایمان سے جوڑا ہے. رب رزق دے گا. جب پاکستان بدنام کیفیت میں کھڑا تھا، وہ شخص آرڈر کے مطابق اتنے بورے تیار کرتا ہے. 19 دھاگوں کا آرڈر تھا، اس نے 22 دھاگے لگا کے کام کیا ہے. پھر پیکنگ اچھی کی ہے اور بہترین طریقے سے میرٹ کے مطابق کی ہے. جیسی سیمپلنگ ہے ویسا ہی کام تیار کیا ہے. اور پھر 4 بورے اضافی ڈالے ہیں اور ساتھ میں چٹ لکھ کے بھیج دی ہے کہ میں نے جو بنایا ہے اس میں ممکن ہے کہیں نقص نکل آئے، اگر اس میں کوئی نقص ہو تو اتنے پیس ادھر سے پورے کر لیجئے گا، اور پھر اگر کوئی بچ جائیں تو وہ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے تحفہ ہے. کہتا ہے مجھے کمپنی کے ڈائریکٹر کا واپس میسج آتا ہے، لیٹر آتا ہے کہ آپ نے یہ بزنس کے اصول کہاں سے سیکھے ہیں، کیا پڑھا ہے آپ نے؟ کہا میں نے کچھ نہیں پڑھا، میں نے صرف اتنا پڑھا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈی کے، بازار کے، تجارت کے، ٹریڈ کے، بزنس کے، کاروبار کے اصول سکھائے ہیں، میں نے وہ پڑھے ہیں.
خط و کتابت ہوتی رہی. کیا تمہارا نبی اور تمہارا دین ٹریڈ بھی سکھاتا ہے, بزنس بھی سکھاتا ہے؟ کہتا ہے میں نے اصول لکھ کے بھیج دیے جو پڑھے تھے. اس شخص نے کہا کہ زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک سے مسجد کے اندر سے جس مدرسے کو بدنام کیا جا چکا ہے, جس نبی کو علیہ الصلاۃ والسلام شکلیں بگاڑ بگاڑ کے پیش کیا جا رہا ہے, اس نے اتنے سنہری اصول کہ اس کے دین میں منڈی اور بازار کی بھی خبر ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس بندے نے اسے کلمے پڑھنے کی تاکیدیں نہیں کی, تبلیغ نہیں کی, دعوت نہیں دی, لیکن ایک کردار کے ذریعے تربیت ایسی کی ہے جو کہ آگے چل کے میں ذکر کر رہا ہوں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم میں تربیت, اور تربیت میں سب سے پہلے خود اس کے اوپر عمل کرنا تھا. احباب گرامی, آپ اور میں جو بھی ہیں جہاں بھی کام کرتے ہیں, چھوٹا سا کام کیوں نہیں, ایک آدمی چنے جو ہے وہ ابال کے یا ان کو کہیں گرم کر کے کسی بھی شیپ میں منڈی میں لے کے آتا ہے, بازار میں لے کے آتا ہے. آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پڑھیں, میرا رب برکت نہ دے تو واپس آ جانا. یہ ہو ہی نہیں سکتا, میرا ایمان ہے. اللہ آزمائے نہ, صرف یہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آزمانا نہ, میں آزمائش کے قابل نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ آزمائشیں ہو سکتی ہیں, لیکن کامیاب کون ہے؟ جس نے اس اصول کو اپنایا ہے. بینک کا گارڈ ہے, اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت دے, یہاں حافظ شریف صاحب تشریف لائے تھے. ان کے ساتھ پسرور کے علاقے کے ایک گارڈ نے رابطہ کیا کہ جی یہ سود والے معاملات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی, سمجھا دیں. انہوں نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا ڈرا جا سکتا ہے یار اتنا ڈر لے, بچے ہیں, مسائل ہیں, دیگر ہیں. اس شخص نے آج جاب کی ہے, ڈیوٹی دی ہے, ریزائن دے کے آ گیا ہے کہ میں مزید یہ کام نہیں کر سکتا. دیکھنے میں بڑی بے وقوفی لگتی ہے, عجیب, اس کو بتانے والا کون ہے, کرنے والا کون ہے؟ لیکن اللہ کے بھی فیصلے غالب ہوتے ہیں. مغرب کی نماز پڑھی ہے, مسجد کے پڑوس میں کسی کی لڑائی ہو رہی تھی, ایک اجنبی گولی آئی ہے, لگی ہے گردن میں, اللہ کو پیارا ہو گیا. آپ اسے کیا کہیں گے, میں اس کو کیا کہوں؟ امیدیں تو بڑی لمبی ہیں, سوچیں تو بڑی لمبی ہیں. میں نے ابھی بچوں کے لیے یہ بنانا ہے, وہ بنانا ہے, یہاں سے نکل کے فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی میں جانا ہے, میں نے ادھر سے وہاں تک, وہاں سے آگے تلک جانا ہے. ہم اتنے زبردست پلانر ہونے کے باوجود کمال کے نبینے نکلے ہیں شاید کہ ہم پوری لائف کی پلاننگ کے اندر کہیں بھی قبرستان کے اس پلاٹ کا جو ہے حساب کتاب نہیں رکھتے بیچ میں. کیا پتا کب آ جائے. یہ چند لمحے کی آزمائش. فیصل آباد کا ایک نوجوان تھا, جوانی کے عالم میں بوڑھا ہو گیا, اب مجھے اس کو دیکھتے ہوئے 26 سال ہو گئے. اس وقت بینک کی جاب تھی جب ماشاءاللہ بینک کی جاب کو دنیا کی سب سے بڑی پرآسائش جاب سمجھا جاتا تھا. جمعہ سنا ہے, چپ کر کے ماں جی سے جا کے مشورہ کیا ہے, کہنے لگا ماں جی جو میں لقمے لا رہا ہوں آپ اور میں کھا رہے ہیں, ان میں ڈاؤٹ ہے, کم از کم ڈاؤٹ ہے, کم از کم شکل یہ ہے. کہا ٹھیک ہے, کیا کہتا ہے میرا بیٹا؟ کہا ماں جی آپ کے پیٹ میں جس ذات نے رزق دیا تھا وہ اب بھی دے گا. کہا بیٹے میں آپ کے ساتھ ہوں, مشکل میں, خوشی میں, آسانی میں. جاب کو چھوڑنے کے 17 سال بعد میری اس کی ملاقات ہوئی. کہتا ہے جی آزمائشیں بڑی ہیں, ایک آدمی نے پوری زندگی آسائش میں گزاری ہو, دین کے لیے علم کی بنیاد پہ رب سے جڑ کے اس ڈر کے ساتھ کہ کہیں یہ میرے لقمے مجھے قبر میں, نشر میں, حشر میں رسوا نہ کر دے, میں نے چھوڑا ہے. میں نے کہا پھر آپ کو 17 سال دھکے کھاتے ہو گئے, اب کیا کریں گے؟ کہنے لگا جی میری امید نہیں مٹی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, ایک آیت میرا سہارا کھڑی. پچھلے سال پھر ملاقات ہوئی, میں نے کہا جی بتائیں. کہتے ہیں جی رب نے آزمائش لی ہے, میرے حساب سے میری اوقات سے بڑھ کے لی ہے, بڑی لمبی لی ہے, لیکن میں نے امید نہیں توڑی. انا عند ظن عبد بی, میں اللہ کے بارے میں جو گمان کرتا رہا ہوں اللہ نے مجھے اسے بڑھ کے دیا ہے. رحمت اس ذات کی.
تو میرے بھائیوں، آپ اور میں سارے کچھ نہ کچھ پڑھے ہوئے ہیں. ہر بندے کے پاس کہیں نہ کہیں. اگر کوئی کہتا ہے نا جی میں بالکل ان پڑھ ہوں، میں اسے ان پڑھ نہیں سمجھتا. جو بندہ جمعہ پڑھتا ہے وہ ہفتہ روزہ لیکچر لیتا ہے، اگر وہ اپنی زندگی کے کریڈٹ آورز اکاؤنٹ کرے، ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر چکا ہے. وہ کیا ہوتی ہے پی ایچ ڈی؟ کریڈٹ آورز، اتنے گھنٹے پڑھا ہے، اتنی تعلیم لی ہے، فلاں جو اس نے ڈگری لی ہے. اگر ایک بندہ کانفرنس سے سنتا ہے، اس کو ڈگری نہیں نہ ملی. اگر ہم اہتمام کرتے کہ جو بھی کانفرنس کو اس میں شراکت کرے گا، شریک ہوگا، اس کو اتنے کریڈٹ آورز کے اوپر اس کا کریڈٹ دیا جائے گا اور اس کو ڈگری دی جائے گی، وہ پڑھا لکھا انسان ہے. ایک آدمی، ایک بچہ ورکشاپ میں جا کے کام کرتا ہے، آپ کہتے ہیں وہ پڑھتا نہیں ہے. وہ اپنے باس کے پاس، اپنے سر کے پاس، اپنے ٹیچر کے پاس، اپنا جو ہے استاذ ہے اس کے پاس، وہ جو جھڑکے کھا رہا ہے نا، اسے مت سمجھیے کہ یہ عام چیز ہے. یہ سبق ہے، یہ علم ہے. کیسے جھکنا ہے، کیسے لیٹنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، چائے کیسے لانی ہے، سڑک کیسے کراس کرنی ہے، یہ معلومات ہیں، یہ علم کی دنیا ہے. لیکن جس علم سے وابستہ ہے اسے رب سے جوڑ کے دیکھ لیں، اللہ کا ڈر بھی رکھیں، اللہ سے امید بھی رکھیں، وہ انعام دے گا اور اس کی انعام جنت ہے. ڈریں کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. پھر یہ علم مدرسے سے نکل کے آگے ہوگا، یہ اسکول کالج سے بڑھ کے میدان میں آئے گا. ایک بچہ صرف آ کے شرارتیں کر رہا ہے، مت سمجھیے کہ وہ ان پڑھ ہے، وہ معاشرے سے بہت کچھ سیکھ رہا ہے. وہ کیلے سے سلپ ہوا ہے، اس کی ایک کلاس لگ گئی ہے، اس کی ہڈی ٹوٹی ہے، اس نے ایک سبق سیکھا ہے، وہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کو معلومات ملی ہیں. لیکن اگر یہی چیزیں ایمان سے جڑی ہوئی ہوں تو پھر کمال ہو جائے گا. انسیڈنٹ ہوا مدینے میں، ایک بچی کو مالک نے تھپڑ مارا. انسیڈنٹ کیا ہوا تھا کہ اس کی بھیڑ اور بکریوں کو چرانے کی ذمہ داری تھی. بھیڑیا آیا، بکری کھا گیا. انسیڈنٹ کیا ہوا؟ مالک نے جب دیکھا بکری اور اس نے توجہ نہیں دی، تھپڑ مارا ہے. حادثہ ہوا ہے، بہت بڑا حادثہ ہے. ایک بچی کے منہ پہ زوردار تھپڑ پڑے، نوجوان کا کیا ہوگا؟ اور ادھر بھی حادثہ ہوا ہے. حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. ہم سبق نہیں سیکھتے، ادھر سبق سیکھا، فوری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اس علم کو چیک کروا لیں. میرے حق میں جا رہا ہے، میرے خلاف جا رہا ہے، میرا یہ عمل، میرا یہ رویہ کس نہج میں گنا جائے گا. اللہ اکبر، محبوب کے پاس بلایا گیا اور آپ نے بچی کا چھوٹا سا ٹیسٹ لیا ہے، انٹرویو ہوا ہے، وائوا ہے. اور وائوے میں لمبے چوڑے سوال نہیں، ایک ہی سوال تھا، بیٹی جانتی ہے این اللہ تیرا رب کہاں ہے؟ بیٹی منہ سے نہیں بولی، اوپر کوئی اشارہ کیا ہے. حالات کی ماری ہوئی، تھپیڑے کھائے ہوئے، بھیڑیے کا خوف دل میں، بکری کی موت سامنے، سارے منظر لے کے کھڑی تھی اور معلوم نہیں اب کیا ہونے والا ہے. انگلی اوپر کی ہے، آواز آئی ہے آسمان سے، رب نے وہی بھیجی ہے، اس کو کہو آتقھا فإنہا مومنہ، اس کو آزاد کر دیا جائے، اس کو آزاد کر دیا جائے. سیدنا ابن عمر ہیں، پہاڑ ہے، بکریاں چرا رہا ہے، بچہ چھوٹا سا ہے. کہا بکری بیچو، کہا نہیں بیچنی، مالک نہیں، چرواہا ہوں. کہا بیچ دو، کہا نہیں چرواہا ہوں، بیچنے کی اجازت نہیں، مالک نہیں ہوں. پیسے لے لو، جیب میں رکھو، مالک کو کیا بولوں، کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا تھا. کہا یہ تو سکھا رہے ہو، مالک کو تو جواب دے لوں گا. فَأَيْنَ اللَّهُ، مجھے یہ بتا دیا جائے اللہ کہاں ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا. پہاڑوں میں تنہائی میں رہ کے یہ ڈر ہے. اور میں ماشاءاللہ میرے اوپر سیکیورٹی کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں، لیکن مجھے فن آتا ہے کہ میں چیزیں چھپا لیتا ہوں، میں دبا لیتا ہوں، میں لفظوں میں، تحریر میں، میرا قلم، میرا پین، میری طاقت، میری قوت، بہت کچھ جو ہے ماشاءاللہ اولے رکھتی ہے اور اونچ نیچ رکھتی ہے. بڑے فنکار ٹھہرے ہیں ہم بڑے بڑے قانون کو دھوکے دے لیتے ہیں. اگر ہمارے علم میں یہ چیز شامل ہو جائے، این اللہ، دنیا کے جرم ختم ہو جائیں. کم از کم ملاوٹ تو نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو تو دھوکہ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو تو جھوٹ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو تو فراڈ نہ ہو، فراڈ نہ ہو تو بے برکتی نہ ہو، بے برکتی نہ ہو تو یہ صحتیں خراب نہ ہوں، صحتیں خراب نہ ہوں. یہ مسجدیں آباد ہوں، ادارے آباد ہوں، گھر آباد ہوں، جگہ جگہ پہ ہسپتالوں کی آبادیاں. آپ کیا سمجھتے ہیں ترقی کر گئے ہیں؟ 1122 زیادہ آ گئی ہیں. اور ماشاءاللہ یہ جو ہے
ایمرجنسیز فری ہو گئی ہیں، فلاں ہو گیا ہے، ڈیولپ ہو گئے ہیں. نہیں میرے بھائی، آزمائش یہ ہے کہ اس علم نے ہمیں کھوکھلا کر دیا ہے جب وہ ایمان سے نہیں جڑا ہوا. میں ممبر پہ چڑھا ہوں، مجھے پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی جگہ ہے، یہ جدی پشتی نہیں ملتی، یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے، مولا کی توفیق سے ملتی ہے. میں اوپر چڑھا آیا ہوں، قرآن مجید میں نے سامنے رکھا ہوا ہے. میرا دل چاہے تو میں قوم کو اس میں سے وہ بیان کروں کہ یضل بہ کثیرا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا سامان اللہ نے آزمائش کے لیے رکھا ہوا ہے. تجھے ممبر بھی ملے گا، میراث بھی ملے گی، وراثت بھی ملے گی، موقع بھی ملے گا، لوگ بھی ملیں گے، نیچے بیٹھے ہوئے ہوں گے، سر بھی ہلائیں گے، تیری بات کو بھی سنیں گے، نعرے بھی لگائیں گے، جوبن بھی ہوگا، ترقی بھی ہوگی، عظمت بھی ہوگی، بڑا نام ہوگا، تو خطیب دنیا بھی ہوگا. لیکن اگر یہاں تیرے علم کے ساتھ ایمان نہیں، تقوی نہیں، ڈر نہیں، خوف نہیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، تو بسا اوقات موضوعات میں سے حدیث کو اٹھا کے من گھڑت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا کے کہہ دے گا جی موضوعات شریف میں لکھا ہوا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ کوئی چلتا پھرتا کال لگا کے نام لکھ کے میسج کر دے گا، بیان کرے گا، تقریر کرے گا، تحریر کرے گا، لوگوں کو قرآن مجید سے ہی آیتیں پڑھ پڑھ کے شرک کو توحید گنے گا، بدعات کو سنت گنے گا، غلط کو صحیح کہے گا، جھوٹے کو سچا کہے گا، سچے کو جھوٹا کہے گا. کیا یہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. کمی کس چیز کی ہے؟ علم کی کمی نہیں، ساتھ میں تربیت میں جو ایمان سے بات جوڑی گئی تھی کہ قبر میں تو نے اکیلے نے پھنسنا ہے، حساب و کتاب تو نے خود دینا ہے. یہاں کی رنگینیاں دیکھ کے خوش مت ہو، قبر کی کالی رات کو، کالی کوٹھڑی کو، بند دروازوں کو سامنے رکھ. حضرات، اس علم کے ساتھ اپنے عمل کو بھی ایڈ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے عمل کرتے تھے. جائیے، ساری مثالیں بھری پڑی ہیں، جو بولا ہے کر کے دکھایا ہے. ایک موقع آیا ہے آپ کر نہیں رہے، حکم دے رہے ہیں کہ جانور ذبح کر دیے جائیں. صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب آگے نہیں جانے دیا گیا، کہا جانور ذبح کر دیے جائیں. مسئلہ کیا بنا تھا؟ بڑے پریشان ہیں، میرا حکم نہیں مانا جا رہا. ہماری ماں جی نے کیا بتایا تھا؟ اللہ اکبر. کہا محبوب، یہ لوگ آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس چیز پہ اپنی جانیں فدا کر دیتے ہیں، آپ آگے بڑھ کے قدم تو اٹھائیں. چھری ابھی پکڑی نہیں، جانور لٹایا نہیں. جتنے اصحاب تھے ساتھ میں سب کے جانور ذبح ہو گئے. عمل کریں، عمل کے ساتھ اپنے علم کو ایڈ کریں. ہم بچوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، معلومات اتنی ہوتی ہیں، ہم ماشاءاللہ ایک ایک خطبے میں 100 آیتیں، 200 احادیث پڑھ جاتے ہیں، لگاتار بولتے ہیں، لیکن ہمارا عمل وہ لوگوں کو دعوت نہیں دیتا، وہ اس کے برعکس جاتا ہے. تو اپنی تربیت، علم کے ساتھ تربیت اپنی بھی، بچوں کی بھی، قوم کی بھی، افراد کی بھی جاری رکھیں، پھر جا کر کے بات بنتی ہے. میں آخر میں جس مثال کو لانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے. علم کی کمی نہیں ہے، ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں، ماشاءاللہ وکیل ہیں، جج حضرات ہیں. کیا ہمیں ان کی ضرورت نہیں؟ مسجد اور مدرسے کی آواز نکلتی ہے جی یہ سب بیکار علم ہے. نہیں بھائیو، بیکار نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جس نے دنیا بنائی ہے اس نے دنیا کا حسن کہا ہے. پہلے اس حسن کو لے، اس حسن سے آخرت کا حسن پیدا کر، اس حسن سے آخرت کا حسن پیدا کر. پڑھیے، دنیا میں جو بھی فن ہے سیکھیے، علم حاصل کیجئے، بلندیوں تک جائیے، عروج لیجئے، لیکن وہی کے علم کو جو جینون سائنس ہے، جو اگلے جہانوں تک آپ کو جوڑے گی. دنیا کا ہر علم، آپ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، ساری پیتھیاں ملا لیں، ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، دیسی پیتھی، یہ ساری پیتھیاں مل کے میری اور آپ کے، میں کہا کرتا ہوں کہ قبر کے کیڑے مارنے کی میڈیسن نہیں دے سکتی. جائیں ڈھونڈے، ورلڈ وائڈ جائیں، آپ کو کہیں، مانگے، ڈیمانڈ کریں. ساری دنیا کی کیمسٹریاں مل کے کیمیکلز کو ملا ملا کے تھک گئی، لیکن قبر کے اندر صفائی کر سکے ممکن نہیں. سارے انجینئر مل کے میری اور آپ کی قبر کو جنت والی ونڈو جو ہے وہ انسٹال کر کے نہیں دے سکتے. ساری دنیا کے نقشہ نویس مل کے میری اور آپ کی قبر میں روشن دان نہیں رکھ سکتے.
اگر تنگ ہو جائے تو 1 انچ تو دور ایک سوتر بھی اس کو جو ہے پھیلا نہیں سکتے. پھر کون سا علم ہے؟ یہی جنہیں آپ اور میں حقیر کہہ رہے ہیں. یہ مسجد اور مدرسہ جسے بدنام کیا جا رہا ہے، کوئی پیچھے نہیں بچا، سب چلے گئے. قبر آنی ہے، نشر آنا ہے، حشر آنا ہے، میزان آنا ہے، پل صراط آنا ہے، اگلے جہان آنے ہیں، اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ان کا علم ساتھ جو ہے وہ جاری رکھیں. آپ اچھے انجینئر ہیں، بڑی اچھی بات ہے، مجھے خوشی کی بات ہے، لیکن انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس حقیقی سائنس سے جڑے ہوئے جو اگلے جہانوں کی معلومات دے رہی ہے، موت کے ساتھ انجینئرنگ ختم، یہ علم شروع ہونے والا ہے. پڑھیں آپ. میں نے ڈاکٹروں کو ڈاکٹری کرنے کے بعد حافظ بنتے دیکھا ہے. میں آج اپنی مسجد میں جسے خطبے کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، لائف ٹائم ڈاکٹری اس نے جب تک کی یہ کچھ نہیں پڑھا. ڈاکٹری کے بعد سمجھ آئی کہ مجھے کچھ سیکھنا چاہیے، یہ تو میری دنیا ہے. آیت کا دوسرا ٹکڑا کہاں گیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. کلینک ٹائم میں ٹائم نکال کے چھوٹے بھائی سے پڑھتا رہا ہے، قرآن مجید پڑھا ہے، پھر حفظ کیا ہے، پھر بخاری پڑھی ہے. اللہ کا شکر ہے آج انتظامیہ میں بھی ہے، میرے خطبے میں بھی شامل ہے، سنبھال کے بیٹھے ہیں، قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اور ان کے ایک ایک مریض کے ساتھ اپنے علم کو شیئر بھی کر رہے ہیں. تو آپ جہاں بھی ہیں، وکیل ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ اتنی زبردست جو ہے بات چیت کر لیتے ہیں. آپ اگلے آنے والے جہانوں کے حوالے سے اس ججمنٹ کے دن جب رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یہاں بڑے ایکشن ہو جاتے ہیں، ججوں کے خلاف وکیل کر لیتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہونے والا ہے. وہ ججمنٹ کا دن ہے، وہ سزا و جزا کا دن ہے. آپ بہت بڑے اچھے جج ہیں، اللہ تعالیٰ اور عزت دے، لیکن ساتھ میں اس علم کو پڑھیں اسے جاری رکھیں. اسے آپ ڈرائیور ہیں، اس سے جڑے رہیں. آپ سکالر ہیں دنیا کے، جڑ جائیں اس سے. سائنسدان ہیں، دنیا کے حسن کے ساتھ اگلا سفر پورا کریں. ادھورے سفر کر کے منزلیں نہیں ملا کرتی. اور اس کے لیے آخر میں پھر وہی بات کہوں گا، علم پڑھیں، اس کو ایمان سے جوڑیں. ہوپ ہو اللہ جنت دے گا، معاف کرے گا، برکتیں دے گا. ڈر بھی ہو، اگر غلطی ہوئی تو پکڑ بھی بڑی سخت ہے. اور ساتھ میں علم سیدھا اس سے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے عمل پریکٹیکلی جو کہہ رہے ہیں وہ کریں بھی، جو کہہ رہے ہیں وہ کریں بھی، وگرنہ بات نہیں بنے گی. ساری زندگی پڑھتے رہیں، ساری زندگی. اما السائل فلا، سائل کو نہیں ڈانٹنا، سائل کو نہیں ڈانٹنا. یہ آیت ہے، پڑھتے رہیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، آیتیں پڑھیں گے، رٹا ماریں گے. لیکن اگر وہ دروازے کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے مانگنے والا تو ضرورت مند ہے، وہ تو چپک چپک کے بھی مانگے گا. پھر میں ریش ہو جاتا ہوں، پھر میں گالیاں دیتا ہوں، پھر میں کیا کرتا ہوں، پھر میں پتہ نہیں کیا کرتا ہوں. 2 عالم بیٹھے ہیں، ورک شاپ ہے. ایک بچہ ٹوکری میں کچھ چیزیں رکھ کے لا کے وہ فون کر رہے ہیں اور کہتا ہے انکل میرے سے کچھ خرید لیں، میں مجبور اور بے بس سا بچہ ہوں. انہوں نے فون سنتے سنتے کہا معاف کر. اس نے پھر بولا، جھاڑ پلا دی، جھڑک دیا. بچہ بڑا مایوس ہو کے چلا. سڑک کے کنارے دوسرا بھی عالم کھڑا ہے، اسے نہیں پتا کہ پہلے کیا ہوا ہے. اس سے کہا گیا آپ انکل کوئی چیز لے لیں. اس نے تھپکی دی، جیب سے جو تھا نکال کے دیے. تو بچہ کہتا ہے انکل میں مانگتا نہیں ہوں، مجھ سے کچھ آپ لے لیں، میرا تعاون ہو جائے گا. میں بری عادت میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں کچھ کر کے کمانا چاہتا ہوں. کہا بیٹے مجھے بھوک نہیں ہے، وگرنہ میں چیز لے لیتا. بیٹوں کو بھی تو خرچی دیتے ہیں نا، یہ میں آپ کو مانگنے بھی نہیں دے رہا، آپ لے لیں. وہ چلا گیا. ورک شاپ کا مالک دونوں منظر دیکھ رہا ہے. دیکھنے میں وہ ان پڑھ ہے، اسکول سے بھاگا ہوا ہے. اٹھ کے آیا اور کہنے لگا سر رویوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. پہلے رویے نے میرے دل کے اوپر کٹ ڈال دیے ہیں اور دوسرے نے مرہم لگایا ہے. پتہ یہ چلا کہ صرف زبان کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، کردار بھی دنیا پڑھ رہی ہے. اگر دنیا پڑھ رہی ہے تو مالک بھی پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے وہ سب کچھ. نہیں ہے ہمت، وہ چپک رہا ہے، نہیں مان رہا. تو میں اپنے اخلاقیات کو کیوں بگاڑوں؟ یہ علم ہوتا ہے.
مامون بادشاہ ہے، وزٹ کرنے کے لیے ایک مہمان آیا ہے، وہ بھی بادشاہ ہے، کھانے لگائے، جڑ دیے، اور نوکروں کو کہا جاؤ آپ اپنے کھائیں، بہت ہے کافی ہے۔ اسی دوران میں ضرورت پڑی، ایک چیز کی آواز دی، نوکر بولا کہ پتہ نہیں، ہمیں انسان ہے، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، صبح سے خدمتیں کر رہے ہیں، سامان رکھا ہے۔ مہمان کے کان میں آواز پڑی، ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کہا بڑی انسلٹ ہو گئی ہے، بڑے تو نے اپنے نوکر سر چڑھا رکھے ہیں، پوچھتے ہی نہیں ان سے۔ مامون نے کہا یار پھر ان میں اور میرے میں کیا فرق ہے؟ اگر ان کے خراب رویے کی وجہ سے میں بادشاہ ہو کے اپنا رویہ خراب کر لوں تو مجھے اچھا کون کہے گا؟ اگر اللہ نے آپ کو اور مجھے دیا ہے، علم سے نوازا ہے، کسی فن سے نوازا ہے، تو اپنے اندر سے یہ اکڑبو، یہ انا، یہ ضد، یہ ہٹ دھرمیاں، یہ بڑا پن، انسان کو انسان نہ جاننا، نوکر کو نوکر کہہ دینا کہ کوئی حقیر سی مخلوق ہے۔ میرے محبوب کے آخری جملے بھی سن لیں، جاتے جاتے کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، خالق کے ساتھ بھی رویے نہ بگاڑنا، حق ادا کرنا، نماز پڑھنا، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ بھی رویے نہ بگاڑنا، ان کا بھی لحاظ رکھنا۔ یہ علم ہے جو بندے کو جھکاتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔